جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری دعا ہے خداوند کریم ہر تکلیف سے محفوظ فرمائے، ہر دکھ سے محفوظ فرمائے، آپ کے بچوں کی خوشیاں، آپ کے بچوں کی زندگیاں سلامت ہوں، کوئی دکھ نہ دیکھو کبھی بھی۔ خداوند کریم کی رحمتیں اور نعمتیں ہی آپ ہر وقت دعاؤں کی صورت میں اسی کے طلبگار رہیں جی چلتے ہیں جی۔ انیس اختر ہیں جی، پوچھ رہی ہیں کہ شوگر کے وجہ سے پاؤں کی انگلی میں دانہ بنا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اسے کاٹنا پڑے گا۔ اللہ مجھے اس تکلیف سے بچا لے۔ قرآن پاک سے دعا کے لیے میں عرض کر رہی ہوں کہ میرے لیے کوئی دعا بتا دیجئے کہ میں اس تکلیف سے بچ جاؤں۔ تو کچھ لوگ کہنے والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک انگلی گئی تو آپ کی پوری ٹانگ کی طرف یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی اور آخر یہ تو میں اس کی وجہ سے نہ رات کو سو سکتی ہوں، نہ مجھے سکون ہے، نہ مجھے اطمینان ہے، میں ایک کرب میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ جی بی بی، آپ اس کی رحمت کی طرف دیکھیے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے وہ ناممکنات کو ممکنات میں بدلتی ہے وہ ذات۔ دیکھیے نا آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں، یہ 27 میں ہے کہ کیا ہے، جو رات کو دن میں، دن کو رات میں، جو زندگی کو موت اور موت کو زندگی میں داخل کرتا ہے جی وہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو خداوند کریم آپ کو انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا آپ نے جی۔ یہ میں حوصلہ نہیں دے رہا ہوں، مجھے کوئی روشنی نظر آئی ہے تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ یہ تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ 72 مرتبہ، یہ آپ نے جہاں وہ انگلی ہے دبانا نہیں ہے، وہاں ویسے ہاتھ رکھ کے نا جی وضو کر کے آپ تلاوت کرتے رہیں، آپ نے دم شم نہیں کرنا وہاں اس جگہ پہ انگلی پہ جی، بس وہاں ہاتھ رکھ لیں گے، سیدھا ہاتھ رکھ کے 72 مرتبہ یہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھ کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا۔ اور پرہیز بے حد آ رہا ہے جی، پرہیز اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ جس کی اب آپ یہ دیکھیے گا کہ شوگر بڑھنے کی وجوہات جو ہیں خوراک میں کون کون سی چیزیں ہیں، آپ اپنی لائف سے اسے ختم کر دیں، بالکل ختم کر دیں اسے جی، اور ان چیزوں پہ چلے جائیں جو چیزیں آپ کی شوگر کو کنٹرول ہو جائے گی۔ یقین جانیے گا کہ علاج جو اس میں آ رہا ہے، جو آپ کو اللہ کرے کسی اچھے ہاتھوں میں ہوں، آپ کسی ڈاکٹر کے اچھے ہاتھ ہونا بھی بھی چلے جانا خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا کرم ہوتا ہے جی۔ اللہ کرے اس میں ہاتھ میں چلے جائیں۔ اچھا، اسے چھلوانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، اس میں ڈرائینس جو میڈیسن سے ہوگی وہ آپ کو فائدہ دے گی، علاج جاری رکھنا ہے جی۔ 72 مرتبہ سورہ فاتحہ جی، یہ کیجیے گا، لازمی کیجیے گا، اور مجھے آپ کی فکر بھی ہوگی اور مجھے وقتاً فوقتاً آپ بتاتے بھی رہیں گے جی، اور میں مزید آپ کے جو میں قرآن سے جو ہے اس سلسلے میں دیکھتا رہوں گا، جو رہنمائی آئے گی میں آپ کو عرض کرتا رہوں گا جی۔ میں آگے ہیں جی احمد صاحب، بڑی آنت میں رسولی ہے، پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپریشن بہتر ہے یا ہومیوپیتھک دوا؟ آج کل میں ہومیوپیتھک لے رہا ہوں میرے بھائی۔ یہ جو رسولی نہیں ہے، یہ کلاٹس ہے، آپ کے خون کا کلاٹس ہے، یہ بڑی آنت میں کہیں خون جمع ہے آپ کا جی، یہ ذرا دیکھ لیا کریں، ڈاکٹر سے پوچھ لیا کریں، ڈاکٹر جو کہہ دیتے ہیں آپ اسی پہ لگ جاتے ہیں، پوچھ لیا کریں، آپ کا حق ہے پوچھنا ان سے کہ یہ رسولی ہے، کیا چیز ہے۔ رسولی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ فیٹ سے بھی ہوتی ہے، چربی، یعنی کہ اسی کا نام کہا جائے گا۔ تو بہرحال یہ وہ نہیں ہے، یہ فیٹ نہیں ہے، یہ خون کا کلاٹس ہے، یہ کلاٹس ہے، اور کلاٹس بھی اتنا ہے جتنا یہ چنے کا دانہ ہوتا ہے جی، اتنا ہے۔ ہومیوپیتھک میں جب تک آپ کو فائدہ ہے ٹھیک ہے، اس نے گھٹنا بڑھنا کوئی نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے آپریشن پہ ایک نہ ایک دن جانا ضرور ہے جی۔ اور پڑھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں تو پڑھنے کے لیے آپ سورہ الشعراء آیت نمبر 78، 79، 80 تک جی، یہ پڑھیے گا جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی اور شفا سے نوازے گا جی۔ آگے ہیں جی ہمارے پاس باسط نیاز صاحب جی۔ باسط صاحب، میرا خیال میں نے پہلے بھی آپ کو اس سلسلے میں واٹس ایپ پہ میسج کر دیا تھا میں نے آپ کا،
آپ پتہ نہیں وہ ملا کہ نہیں ملا جو آپ نے دوبارہ مجھے میسیج بھیجا. میرے بھائی تبسم نیاز آئس کے نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں. بڑا پیارا بھائی تھا کہ میرا، یہ کسی نے اس پہ لگا دیا ہے. اب یہ کیفیت ہے کہ گھر میں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے جی، مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا کیفیت ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے تو میں نے. آئے ہیں لوگ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے اس میں جی. خدا بندہ کریم اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہر کے بچے کو اس سے محفوظ رکھے جی. اور جو یہ کام، جو اس طرف یہ سلسلے ہوتے ہیں، خدا ان پہ لعنت کرے. خدا کی ذات جی، کیا انہوں نے یہ یاد نہیں ہے کہ ایک دن خدا نے کی بارگاہ میں جانا ہے؟ کیا انہیں قبر کی تنہائی اور قبر کی تاریکی نہیں یاد ہے؟ کیا انہیں یہ خوف نہیں ہے کہ ایک دن خدا کے آگے جا کے کیا جواب دینا ہے؟ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ جس نے ایک زندگی کو بچایا اس نے انسانیت کو بچا لیا. اگر آپ نے ایک بچے کو تعلیم اچھی دے دی، اچھا اخلاق دے دیا، اچھا ادب دے دیا، تو آپ نے یہ سمجھے کہ معاشرہ سنوار دیا آپ نے جی. تو تبسم صاحب میں یہی کہہ سکتا ہوں آپ کو، اس میں دعا بھی دے سکتا ہوں جی کہ وہ ٹھیک ہو جائے. سورہ لہب اور سورہ القاریہ جب وہ نشے کی حالت میں ہوں تو پڑھ کے انہیں سنائیے گا. اگر ان کی شادی ہے تو ان کی بیوی سے کہیے گا، یا ان کی بچی نے قرآن پڑھا ہو تو اس وقت جب وہ نشے کی حالت میں گھر میں ہوں، اگر سکون سے بیٹھے ہوں تو انہیں یہ قرآن کی آیات جو ہے خدا بندہ کریم ان کے دل پہ اس کا اثر کرے گا. اور یہ جو سورہ لہب کی پہلی آیات ہیں، ٹوٹ جائیں تیرے دونوں ہاتھ. اب اس میں جب یہ آیت آئے گی تو ان دونوں ظاہر نشہ ہاتھوں سے کیا جاتا ہے نا جی. دیکھیں کیا خوب اس پہ گئی ہے آیت جی. تو آپ یہ دعا کیجئے گا کہ اللہ ان ہاتھوں کو توفیق ہی نہ دے کہ یہ نشے کی طرف جائے جی. اگر آپ نے اس میں محنت کی اور تھوڑا سا انہیں ساتھ دیا ان کا، اور ان کا کیا پرابلم تھا، کیا مسئلہ تھا، تو انشاءاللہ بہتری آئے گی جی. آگے ہیں جی منظور حسین صاحب. میرے مقصد میں بہتری نہیں آ رہی. اب مقصد آپ کا اللہ کرے نیک ہو جی، اور وسعت رزق کے لیے دعا بتا دیں جی. منظور حسین صاحب، نماز فجر کے بعد مقصد جو اگر بہتر ہے تو وہ اللہ جانتا ہے، مگر بہتر ہی ہے کہ اس میں سورہ اعلیٰ آئی ہے، قرآن کی سورہ آئی ہے، تو اس کا مطلب آپ کا مقصد نیک ہے ماشاءاللہ. جب سورہ اعلیٰ آ رہی ہے، قرآن اس میں رہنمائی کر رہا ہے، تو پھر مقصد بھی نیک ہے. اور جو آپ نے رزق کی برکت کے لیے پوچھا ہے وہ ہے جی سورہ اخلاص 66 مرتبہ. یہ آپ نے پڑھ کے دعا کرنی ہے، خالق کی ذات آپ کو رزق میں برکت عطا فرما دے گی جی. ٹھیک ہے جی. دیکھیے گا کہ کیا آپ یقیناً صدقہ بھی دیتے ہوں گے، تو جو رزق ہو اس رزق میں سے کچھ نہ کچھ حصہ چلو انسانوں کے لیے نہیں تو پرندوں کے لیے نکال لیا کرو. جانور وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں. تو صبح کے وقت میں اپنے معمولات میں جو آپ کھانا کھا رہے ہیں، جو روٹی آپ کھا رہے ہیں، جو چیز لے رہے ہیں، جو بھی آپ کی غذا، اس میں سے کچھ حصہ پرندوں کو بھی ڈال دیا کیجیے. پھر دیکھیے گا کہ خالق کائنات آپ کو کیسے، مگر رضا الہی کے لیے. یہ نہیں کہ رزق بڑھے گا، لالچ نہیں رکھنا آپ نے. رضا خدا کے لیے، جو کام رضا خدا کے لیے ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکتیں عطا فرماتے ہیں. آگے ہیں جی افضل صاحب ہیں جی. مجھے محسوس ہوتا ہے کیا جولائی کے مہینے سے میرے رزق میں بندش وقت نظر آ رہی ہے، کہ وقت کی کسی نے بندش کر دی ہے میرے لیے، کہ کسی نے کوئی میرا ذریعہ معاش بالکل بند ہو گیا ہے جی. کسی نے کچھ کر دیا ہے. میرے بھائی رزق میں ایک بات یاد رکھیے، جو اللہ آپ کو دے رہا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، قطعاً نہیں کوئی روک سکتا. جب یہ آپ کا ایمان بن جائے گا. ہاں کبھی کسی اس ٹاپک میں آپ سے بات کروں گا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں جسے چاہتا ہوں بے حساب عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں میں نپی تلی عطا کر دیتا ہوں. نپی تلی عطا کرتا ہے تو وہ اعمال پہ کرتا ہے انسان کے. کس لیے اعمال؟ کیا کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن سے خدا منع، اللہ کو پسند نہیں ہوتے. خدا انہیں موڑ کے لانا چاہتا ہے کہ وہ آ جائے نیکیوں کی طرف، تاکہ میں وہ جو من یشاء بغیر حساب، کہ میں بے حساب پھر رزق عطا کروں گا. آپ دیکھیے گا کوئی، یعنی کہ ایک رزق میں
رزق کی عطا میں جب اللہ آپ کو رزق دیتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں جو ہے، ہمارے معاشرے میں ایک شخص نے رسول پاک سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ 2.5% زکوٰۃ تھوڑی ہے، اسے نصاب میں زیادہ ہونی چاہیے۔ تو سرکار نے کہا کہ اگر دی جائے تو کائنات میں کوئی غریب رہے نہ، 2.5% ہی بہت زیادہ، جسے رسول کہہ دے جی یہ بات۔ تو آپ اپنے رزق میں، اللہ آپ کو دے گا، آپ اپنے رزق میں دیکھیے گا خداوند کریم آپ کو کیا دوسروں کا حق ہے وہ آپ ادا کر رہے ہیں۔ اول خیش بعد درویش، پہلے اپنے گھر کو دیکھیے پھر درویشوں کو دیکھیے گا جی بعد میں۔ تو کیا آپ یہ حق ادا کر رہے ہیں؟ کوئی آپ بھائی بہن بھتیجے کوئی بھی ہے، کیا ان کے لیے تو اللہ آپ کو دے گا، اور پھر انشاءاللہ بہت دے گا، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام چل رہا تھا اور اس میں انشاءاللہ تعالی۔ اور اس میں بس یہی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے افعال و اعمال پہ ذرا غور کیجئے گا۔ کوئی بندش نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، کوئی ٹونا نہیں ہے، کوئی نہیں کسی کا روک سکتا۔ میرے بھائی یہ چیزیں ہوتی تو مجھے کسی ایک اہم پاکستان کی شخصیت نے کہا تھا کہ اگر یہ چیزیں ہوتی تو مجھے پاگل کر کے گلیوں میں پھیر دیتے۔ نہیں، اللہ بڑا بے نیاز ہے، یہ چیزیں جو خدا چاہے وہی ہوتا ہے جی۔ وہ نا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی صرف اور صرف صدقہ آپ کا آ رہا ہے، باقی نماز واجبات ہیں، ادا کیجیے گا۔ آگے بہار آ رہی ہے، شعبان، رمضان، بہار آ رہی ہے، ہر کوئی مسجدوں میں بھاگ رہا ہے، مسجدوں میں جائے گا، عبادت کی طرف جائے گا، قرآن کی بہار کی مہینہ ہے، آپ بھی اس میں لگ جائیے گا، دیکھیے گا آپ کے سارے اندیشے دور ہو جائیں گے۔ والسلام، دعا۔